میں سیلف میڈ ہوں. تو سیلف میڈ مائی فٹ. اپنے ماں باپ نہیں چن سکا, تو اپنے بہن بھائی نہیں چن سکا. جب ہم رب کے سامنے اکڑتے ہیں تو پھر ہم ابلیس کے راستے میں کھڑے جاتے ہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ کہہ رہے ہیں تم میرا شکر کرو, میں تمہارے لیے چیزیں بڑھا دوں گا. جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا شکر ادا نہیں کر سکتا. السلام علیکم ویورز. رمضان بیٹھک کی نشست کے ساتھ میں ہوں حمزہ ساجد رانا. میرے ساتھ موجود ہے مائنڈ انجینئر علی. گزشتہ نشست کے اندر ہماری بات ہوئی کہ سجدے کے اندر انسان خدا سے کیا ربط بناتا ہے, کیا تعلق بناتا ہے, کس چیز کا طلبگار ہوتا ہے اور وہ سربا سجود ہوتا کیوں ہے, اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. لیکن اب یہ جانیں گے کہ سجدے کے اندر جو جس چیز کو وہ مانگتا ہے وہ کیا ہے اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے, اس کی ضرورت کیا ہے, اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. یہ سب جاننے کے لیے موجود ہے علی بھائی کے پاس. سر جی کنٹینیوٹی ہے پچھلے ایپیسوڈ. بالکل کنٹینیوٹی حمزہ. اور ہم نے ابھی صرف یہ طے کیا ہے کہ ہم مانگ کس سے رہے ہیں, کیا, کیوں, کیسے, یہ بات کی باتیں ہیں. حمزہ آپ صدقہ زکوٰۃ خیرات دیتے ہو؟ بالکل. کیوں؟ میں تو لے بھی لیتا ہوں. ماشاء اللہ. بس پھر شو مکاؤ جی ادھر ہی, اس کو صدقہ دے سارے آگے. اچھا, کیوں دیتے ہو؟ کہتے ہیں صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے, زکوٰۃ مال کو پاک. مطلب کے لیے کرتے ہو نا, زندگی میں ہر کا مطلب کے لیے. زندگی میں کا مطلب اوکے. یہاں پہ تو لوگ سجدہ بھی مطلب کے لیے. رمضان میں اس لیے دیتے ہو کہ عام طور پہ 7 گنا ملتا ہے, تو رمضان میں 70 گنا ملتا ہے. لالچ. حمزہ ایک چیز ایسی ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ مجھے یہ دے دو, میں تمہیں اس کے بدلے میں ان لمیٹڈ دوں گا. وہ کیا ہے؟ سوچو کیا ہے. تم 70 گنا پہ رک گئے ہو کہ 70 گنا ملے گا, تم اس پہ خوش ہو رہے ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صدقہ زکوٰۃ خیرات نہیں کرنی, ڈونٹ گیٹ می رانگ, ٹھیک ہے, مجھے غلط نہیں سمجھنا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک کام ہے جو کرنا ہے, لیکن ایک اس سے بڑا کام اللہ نے بتا دیا ہمیں, وہ کیوں نہیں کر رہے. سورہ ابراہیم ہے آیت نمبر 7 میں یہ بھی ہنٹ دے دی ہے. اللہ کی نعمتوں کی ہم جو شکری کرتے ہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ کہہ رہے ہیں تم میرا شکر کرو, میں تمہارے لیے چیزیں بڑھا دوں گا. اور ان لمیٹڈ ہے, کوئی لمٹ نہیں رکھی اللہ نے. کوئی یہ نہیں کہا 7 گنا 10 گنا 70 گنا, بس کہا بڑھا دوں گا. سو یہ ایک حکم ہے, یہ موڈ نہیں ہے. یہ ایک اللہ کو پسند ہے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سورہ میں سبا کی آیت نمبر 13 ہے, اور یہ بڑی خطرناک آیت ہے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. ٹھیک ہے. اور بڑے تھوڑے سے میرے ایسے غلام ہیں جو شکر گزار ہیں. اللہ اکبر. سوچو کہ اللہ کو یہ کتنا پسند ہے, اللہ اس کے بدلے میں کتنا دینے کو تیار ہے. پھر حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ وہ بہت بڑے, سب سے بڑے شاکر تھے, لیکن آگے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شکر پھر بھی وہ بھی ادا نہ کر سکے. اللہ. حالانکہ نبی خلیل اللہ, اتنے جلیل قدر نبی, اللہ کے اتنے محبوب, کہ اللہ نے ان کو دوست کہہ دیا اپنا, اور ان کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں. مطلب میں جب یہ سوچتا ہوں تو میں سوچتا ہوں یار کہ ہم وہ شکر کیا ہے جو ہمیں کرنا ہوگا. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں حمزہ کہ ایک اس وقت ویسٹ میں بہت تیزی سے جو ریسرچ چل رہی ہے نا, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی اف یو وانٹ ٹو ہیو پیس ان یور لائف, اف یو وانٹ ٹو لیو اے ڈپریشن فری لائف, if you want to live an entitled life, if you want to have comfort in your life, you need to have gratitude in your life. شکر. یہ ریسرچ نے ثابت کر دیا, اب سائنس نے کی ہے نا, اب ہم مانیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا شکریہ اپنے آپ کا کرنا ہے, اپنے جسم کا, اپنے جسم کے ہر حصے کا. میں سر کے بالوں سے لے کے رات کے پیر کے ناخن تک رات کو سونے سے پہلے جسم کے تمام حصوں کا شکریہ ادا کر کے سوتا ہوں کہ یہ انہوں نے میرا ساتھ دیا. بیکاز میں یہ جسم نہیں ہوں, میں روح ہوں. میری روح حمزہ کے اندر ہوتی تو میں بھی بیٹھا ہوا ہوں کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بات صحیح ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ دنیا کے قانون توڑتے ہیں, دنیا کے قوانین توڑتے ہیں, اصولوں کو, تو پھر آپ کو خدا اللہ کے قانون توڑنے پہ جرأت ہوتی ہے. اچھا حمزہ, یہ تھوڑی سی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے لیکن ملتی جلتی ہے بات. مطلب وہ ایک ہی وہی چیز ہوگی نا, جب آپ کو ڈر ختم ہو جاتا تو پھر بندہ کہتا ہے. یہ دیکھو اس طرح ہے
امیجن کرو حمزہ کہ میں نے مجھے لگ یہ رہا ہے ویسے بھائی یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ شاید ہمیں ایک ایپیسوڈ اور کرنی پڑ جائے اس میں. لگ رہا ہے مجھے بھی کافی لمبا چوڑا ٹاپک. اینڈ آئی ڈونٹ مائنڈ اگر ہم اس رمضان میں شکر سمجھ کے شاکر بن گئے نا تو اس سے بڑھ کے تو میں سمجھتا ہوں میری تمہاری یہ پوری ٹرانسمیشن جو ہے نا یہ اللہ نے قبول کر لی. ٹھیک ہے، ہماری قوم شاکر بن گئی. حمزہ ایک کمرہ بنائے، آپ کو میں نے وہاں پر کمرے میں ڈیوٹی پہ رکھ دیا. ڈیوٹی آپ کی میں نے یہ لگائی کہ آپ نے اس کمرے کی چار دیواری سے باہر نہیں، اندر جو مرضی کرو، کھلی چھوٹ آپ کو. ٹھیک ہے، بیٹھو لیٹو سو کھاؤ پیو ہر چیز آپ کو مل رہی ہے. تو تھوڑی دیر بعد آپ بور ہو جاتے ہو تو آپ گردن نکال کے دیکھنا شروع کرتے ہو کہ سر ہیں تو نہیں، سر ہیں تو نہیں. ٹھیک ہے، تو پھر سوچا جی مجھے کیوں منع کیا ہے. پھر آپ پہلا قدم ایک دن دروازہ کھولتے ہو اور ایک قدم باہر رکھتے ہو، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. پھر آپ واپس آ جاتے ہو کہ نہیں یار یہ نہیں کرنا، منع کیا سر نے. کیمرے تو میں نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ کیا کر رہے ہو. پھر آپ اگلے دن 2 دن 4 دن گزرتے ہیں، پھر آپ پورا پیر باہر نکال کے دیکھتے ہو کہ سر نے تو ابھی کچھ نہیں کہا تھا، ابھی کچھ نہیں کہا. پھر آپ کہتے ہیں میں دروازے کے باہر کھڑا ہو کے دیکھتا ہوں. پھر آپ کھڑے ہوتے ہو، سر تب بھی کچھ نہیں کہہ رہے. وہ کہتے ہیں یار یہ تو مزیدار کام ہے، انہوں نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے. چل آج پھر میں باہر دنیا گھوم کے آتا ہوں. آپ گئے، آپ نے جو مرضیاں مستیاں کریں کر کے واپس آ گئے شام میں، سر نے کچھ نہیں کہا. آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ مجھے سر کو پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے. میں بیٹھا ہوں ہنس رہا ہوں کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کمرے کے باہر آپ کے لیے کیا مسائل ہیں اور کمرے کے اندر آپ کے لیے کیا آسانی ہے. لیکن آپ کمرے سے باہر جا رہے ہو تو آپ کی چوائس ہے، میں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے جاؤ. کوئی 6 مہینے گزرتے ہیں، آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار میں نے زیادتی کی ہے. سر اتنے اچھے تھے، انہوں نے مجھے کبھی کچھ نہیں کہا تو میں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے. آپ آتے ہو کمرے دروازہ بند کرتے ہو، سوری کرتے ہو کمرے میں بیٹھ کے مجھے، اور مجھے کہتے ہو کہ سر آئندہ یہ نہیں ہوگا. میں آتا ہوں آپ کو سینے سے لگاتا ہوں، آپ کو پیار کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یار کوئی ایشو نہیں. صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اس کو بھولا نہیں کہتے. مہینہ گزرتا ہے پھر آپ دوبارہ وہی حرکت کرتے ہو، آہستہ آہستہ آہستہ. اگر اس دفعہ آپ قدم نہیں نکالتے، اس دفعہ ڈائریکٹ دروازہ، آپ کو پتہ دروازہ کھول کے باہر نکل جاؤں گا. ٹھیک ہے، پھر آپ آتے ہو، پھر آپ کو 15 دن بعد خیال آتا ہے، پھر آپ مجھے سوری کرتے ہو، پھر لگا لیتا ہوں. میں ایک انسان ہوں حمزہ، وہ اللہ رب ہے ہمارا، وہ بار بار اس نے ہمیں یہ ڈیفائن کر دیا. ہم بار بار نکلتے ہیں، بار بار اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اور پھر ہم اس سے آگے سوری کرتے ہیں اور پھر ہمیں سینے سے لگا لیتا ہے. وہ ہمیں پہلے سے زیادہ نوازتا ہے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. صحیح بات. رائٹ. تو ہم اس کا شکر ادا کرنے میں کنجوس ہو جاتے ہیں. ہاؤ؟ مجھے یہ کانسیپٹ نہیں آج تک سمجھ آیا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اگر آپ قانون کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ آپ ایک دفعہ قانون توڑتے ہو، 2 دفعہ توڑتے ہو، پھر آپ وہ نا مہر پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، دیکھو جو شکر ہے نا وہ ایسے ہے کہ جیسے یہ کیمرہ ہے نا، اس کا لینس پہ اگر مٹی آ رہی ہو تو کیا آپ لینس اٹھا کے باہر پھینک دو؟ نہیں، آپ لینس کی صفائی کرو گے، یا اگر لینس خراب ہو گیا تو پھر آپ نیا لینس لا کے لگاؤ گے. تو شکر وہ نیا لینس ہے دنیا کو دیکھنے کا، زندگی کو دیکھنے کا. ٹھیک ہے سر ایک بات کہتے ہیں کہ جی شکر ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو طاری کر لیں تو زندگی سکون میں، اور اگر صرف یہ سوچیں کہ جی مجھے یہ اللہ تعالیٰ، جیسے لیٹس سپوز جب نماز کا وقت آتا ہے تو اکثر لوگ کہتے ہیں اب ہمارے لیے دعا کریں اللہ ہمیں توفیق دے. توفیق کے لیے تو کوشش کرنی پڑتی ہے. میں آپ نے بڑی زیادہ سمجھا بات کی ہے، بیکاز بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اس لیے اداس نہیں ہیں، اس لیے ڈپریس نہیں ہے کہ ان کے پاس ہے نہیں. اگر یہ ہوتا تو غریب ڈپریشن میں ہوتا، امیر سکون میں ہوتا. امیر کیوں زیادہ ڈپریشن میں ہے؟ کیونکہ وہ شاکر نہیں ہے. اس کو لوگوں کا شکریہ اور رب کا شکر نہیں آتا، اور وہ کمپیئر کرتا ہے. اس کے پاس 2 جیکٹیں، میرے پاس 3 ہونی چاہیے تھیں. اس نے آج یہ والی گاڑی لے لی ہے، میں کل اس سے اوپر لے آؤں گا. وہ اس کی میں مثال دیتا ہوتا ہوں. میں یونیورسٹی کے زمانے کی بات ہے، ISO 9000 سرٹیفکیشن شروع ہوئی اس وقت. تو میں آئی واز ون آف دا فرسٹ اسٹوڈنٹس جو سیکنڈ ایئر میں تھے، ہم 3rd ایئر میں. تو ہم نے ایسا پروجیکٹ کرنا تھا تو میں نے اس کو ایز اے پروجیکٹ لے لیا. تو ادھر ایک کمپنی میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر کسی ایک شہر سے، میں شہر کا نام نہیں لیتا، ایک بزنس مین آئے اور آگے کہتے ہیں او پا جی دیکھو جی، او جی تسی مجھے بس 9001 لے دو جی. اب 9001 کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہے، وہ گائیڈ لائنس ہیں. اچھا دیکھو نا جی، وہ میرے دوست نے لے لیا نا جی. ٹھیک ہے، وہ مینوفیکچرنگ والی ہے، سوری. ٹھیک ہے،
تو اچھا وہ جی اس نے جی 1 بھی لے لیا, اس نے 2 بھی لے لیا, مجھے آپ ایسا کریں اب 3 اور 4 مجھے لے کے دے دیں. اس کو کچھ نہیں پتا وہ کیا بات کر رہا ہے, کون سی گائیڈ لائن ہے, کون سا سرٹیفکیٹ ہے, اس کو نہیں پتا. صحیح بات. ٹھیک ہے, تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ, لیکن اس نے کیونکہ سن لیا تھا تو ہم بہت ساری چیزیں ایسے سنی سنائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم جب اس کمپیریزن میں پڑھتے ہیں تو اٹ کلز. گریٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ ہمیں واپس زندگی کی طرف لاتا ہے. ٹرو. شکر جو ہے نا وہ ہمیں, کیونکہ مجھے شکر یہ بتاتا ہے کہ میں کتنا بے بس ہوں اپنے رب کے بغیر. رب کے اندر میں نے ایک چھوٹی سی چیز مجھے کسی نے بتائی اور میں اس چیز کو کافی عرصے سے ریسرچ بھی کر رہا ہوں. وہ یہ تھی کہ رب میں ہر کوالٹی موجود ہے. ایک کوالٹی کو پورا کرنے کے لیے رب نے شاید انسانوں کو بنایا, شاید, مجھے نہیں پتا, باذن اللہ. عاجزی, رب عاجز نہیں ہے, ہم سب عاجز ہیں. جو جھکتا ہے پھل اسی لگتا ہے. ہم عاجز ہیں نا. تو جب ہم رب کے سامنے اکڑتے ہیں تو پھر ہم ابلیس کے راستے میں کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ رب کے سامنے اکڑنا ہے نا. میں مین میڈ ہوں, میں سیلف میڈ ہوں, اور تو سیلف میڈ مائی فٹ, تو خود پیدا نہیں, تو اپنے ماں باپ نہیں چن سکا, تو اپنے بہن بھائی نہیں چن سکا, تو اپنے اساتذہ نہیں چن, اساتذہ تو اسکول نہیں چن, تو اپنے دوست نہیں چن سکا, تو اپنی بیوی نہیں چن سکا. کہتا جی میں یہ بات کہتا ہے, نہیں سر میں نے تو لو میرج کی ہے. میں نے کہا اچھا کہاں رہتے ہو, کہاں سے ہے وائف تمہاری؟ سر میں کراچی سے ہوں, وائف جو ہے نا وہ میری وہ ہے ادھر سے KPK سے. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا کہ تو کہاں ملے تھے؟ سر وہ ہم دونوں اکٹھے لاہور میں ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے. میں نے کہا اگر تم ہونولولو میں پڑھ رہے ہوتے تو یہ عورت تمہیں ملتی؟ تم ہوتے یاؤ مین دی لال ٹین ہپی بنے ہوئے, اور تو یہ تو تم وہاں پر کسی جینیفر کو بھی پیار کر کے بیٹھے ہوتے. صحیح بات, رائٹ. تو میں نے کہا تو یو ڈڈ ناٹ چوز ہر, اللہ میڈ اٹ ایزی فار یو ٹو چوز. یس. سو ڈونٹ ٹیل می کہ میرا یہ ہے, تمہارا کچھ نہیں ہے, تمہارا تو سانس بھی تم اپنے اختیار میں نہیں رکھ سکتے. ٹرو. ٹھیک ہے, تمہارے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. یہ ہاتھ, ایک وہ بندہ تھا وہ کافی امیر آدمی, اس کی وہ کافی زمانے میں وائرل ہوا تھا یہ کانسیپٹ, مطلب یہ والا واقعہ. اس کی پلکیں, یہ آپ پلک بند کر کے کھول سکتے ہو حمزہ, ایسے کر سکتے ہو. آپ کو پتہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت. وہ بندے کی پلکیں کھلتی نہیں تھیں, اس کے یہاں پر انہوں نے لٹرلی ٹچ بٹن لگائے, ویسے کہ وہ پلکوں کو یہ اٹھاتا تھا. اس کا آپریشن, اس کی وہ مسلس خراب ہو گئے تھے, ڈیمیج ہو گئے تھے, اور وہ پیسے سے اس کو ریپیئر نہیں کرا سکتا تھا. تو اس کو پلک کھولنے کے لیے یوں کرنا پڑتا تھا. ٹھیک ہے, اور ہمیں کبھی ادراک بھی نہیں ہوتا ہے کہ اتنی بڑی نعمت ہے. زندگانی کی حقیقت کوکن کے دل سے پوچھ, جوئے شیرہ و تیشہ و سنگے گراں ہے زندگی. سب سے بڑی بات. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے اس ایپیسوڈ کو ہم آگے بھی کنٹینیو کرتے ہیں. جی ویورز, آپ نے سنا مائنڈ انجینئر علی کو شکر کے اوپر, لیکن شکر کی جو کیفیت ہے اور شکر کا جو ٹاپک ہے اور جو شکر کی ڈسکشن ہے وہ میرے خیال میں اتنی لامحدود ہوتی جا رہی ہے کہ ہم اس کو کنٹینیو بھی کریں گے اگلے ایپیسوڈ کے اندر, کیونکہ آپ کو جو سمجھانا مقصود ہے اور خود کی ذات پہ جو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے وہ شکر کی کیفیت کو کرنا ہے. رمضان بیٹھک سے اپنے ہوسٹ حمزہ ساجد رانا کو مائنڈ انجینئر علی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.